حسین قافلہ سالار عبید سر کھلے ہیں بیبیاں قافلہ سالار عبید سر کھلے ہیں بیبیاں کربلا سے سوئے زندان جا رہی ہے حسین ہچکیاں خیموں سے کس کی آ رہی ہے حسین 3 دن کی پیاس وہ تشنا لبی وہ بے کسی 3 دن کی پیاس وہ تشنا لبی وہ بے کسی یاد زینب کو ہر ایک کی آ رہی ہے حسین ہچکیاں خیموں سے کس کی آ رہی ہے حسین لے کے کرتا خون بھرا اصغر کا زینب ہاتھ میں لے کے کرتا خون بھرا اصغر کا ایک رسن 12 گلے ہیں توق ہے بیمار کے ایک رسن 12 گلے ہیں توق ہے بیمار کے بیڑیاں پیروں سے لپٹی جا رہی ہے حسین ہچکیاں خیموں سے کس کی آ رہی ہے حسین لو حسن بالی سکینہ دست کی تنہائی میں لو حسن بالی سکینہ دست کی تنہائی میں رو رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے حسین ہچکیاں خیموں سے کس کی آ رہی ہے حسین کیا سکینہ کو بہن بہلا رہی ہے حسین کدھر جائے سکینہ مقتل میں اندھیرا ہے کدھر جائے سکینہ شبیر کی فرقت میں نہ مر جائے سکینہ مقتل میں اندھیرا ہے او پیاس کی شدت ہے لب سوکھ گئے ہیں او پیاس کی شدت ہے لب سوکھ گئے ہیں ایسا نہ ہو
دنیا سے گزر جائے سکینہ، مقتل میں اندھیرا ہے، میدان میں نہ جاؤ کہ اندھیرا ہے غضب کا، میدان میں نہ جاؤ کہ اندھیرا ہے غضب کا، لاشیں ہے جہاں تک بھی نظر آئے سکینہ، مقتل میں اندھیرا ہے، آئے نہ چچا لوٹ کے دریا سے اب تو، آئے نہ چچا لوٹ کے دریا سے اب تو، پانی کی تمنا میں کدھر جائے سکینہ، مقتل میں اندھیرا ہے، طوفان سا اٹھے گا، زمین ہلنے لگے گی، طوفان سا اٹھے گا، زمین ہلنے لگے گی، عباس کے لاشے پہ اگر جائے سکینہ، مقتل میں اندھیرا ہے، زینب نے کہا جاتے ہو ہم سوئے وطن میں، زینب نے کہا جاتے ہو ہم سوئے وطن میں، اب افسوس وطن تیری خبر جائے سکینہ، مقتل میں اندھیرا ہے، ادھر جائے سکینہ، صبیر کی فرقت میں نہ مر جائے سکینہ۔ صلوات۔ حضرات جو نیچے بیٹھے اوپر فرش عذاب چلے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين، وبعد،
وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات الله اب تک عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ یاد ایسی ہے کہ خود جس کے منانے اور بچانے والے وارث موجود ہیں. کسی کو بھی کسی طرح سے یہ سوچنے کا حق نہیں ہے کہ یہ لاوارثوں کی بات ہے. ہم جو چاہے کہہ لیں، جو چاہے کر جائیں، نہیں. اس لیے قدرت نے پہلے سے بھی اہتمام و انتظام کیا ہے. نبی سے اسی لیے کہا تھا کہ دل چھوٹا نہ کرنا میرے محبوب. اگر میں نے دنیا کو تیرے وسیلے سے سب کچھ دیا ہے تو تجھے بھول جاؤں، ایسا نہیں ہے. اگر کچھ لالچی نگاہیں سامنے خالی اتنا دیکھ رہی ہوں کہ تیرے کوئی اولاد نہیں ہے، جب میں تجھے اٹھا لوں گا تو یہ لوگ سب لے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. وہ اور ہوں گے کہ جن کی اولادیں نہ ہوں تو وہاں کی وراثت پہ دوسرا قبضہ کر لے، لیکن تم ہو تو میں تمہیں اتنی اولاد دوں گا کہ جسے کوئی گن نہ سکے. کیونکہ خدا جسے کم کہتا ہے اسے گننا مشکل ہو جاتا ہے، اور جسے زیادہ کہہ دے اسے کوئی کیا گنے گا. اب یہ زیادہ جب تو دے رہا ہے، تو نے دے دیا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پالنے والے، تیرے حبیب کی نگاہیں اپنی ان کثیر اولادوں کو دیکھ رہی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جس کی اولادیں ہیں، جس کے دل کا سکون ہے، جس کے دل کی دھڑکنوں میں یہ بسی ہوئی ہیں، کم از کم اسے دیکھنا تو چاہیے ہے نا. تو شاید قدرت جواب دے کہ تو کیوں ایسی باتیں کہہ رہا ہے. میں نے اسی لیے تو سب کو محمد بنایا ہے تاکہ جو آنکھ دیکھے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ محمد کی نظر نہیں ہے. صلوات پڑھ دو محمد اس لیے میں نے اب تک کہا ہے، کیا کروں، دھیرے دھیرے جو ہے وہ 5-7 منٹ تو مجھے اس طرح گزارنا ہی پڑتا ہے کہ یہ جو لمحے گزرتے جائیں اس میں وہ فوج بڑھتی چلی جائے. اور اسی لیے اس بستی میں پڑھ رہا ہوں اور اس اذاخانے میں پڑھ رہا ہوں، اس مسجد کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس پہ سب پہ ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں سادات. اب ایسا جب سب کچھ ہے تو یہی تو وہ ہیں نا جو عطائے پروردگار ہے. اور اسی میں ہم نے کہا کہ ایک طرف عطا میں ایک اعلان تھا، ورنہ دوسرے جو ہیں انہیں بھی کوئی مایوسی نہیں ہے. کل میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، دونوں چچا بڑے باپ ہی کے تو ہیں. بڑے باپ والے وہ ہیں کہ جس میں لفظ سید نہ نکلا، اور چچا والے وہ ہیں جو سید والے ہو گئے، کیونکہ اسحاق بڑے تھے، اسماعیل چھوٹے تھے. کیوں؟ اب آپ کہیں گے آج کیوں الٹا کہہ رہا ہے؟ اسی لیے تو کہا کہ کہیں تو کوئی ٹوکے، ایک صلوات تو پڑھ دے محمد والے. سیدھا یہ ہے
سیدھا یہ ہے کہ چھوٹے بھائی اسحاق تھے تو چھوٹا تو یہیں چھوٹا رہتا، بڑے بھائی اسماعیل تھے تو بڑے باپ والے اگر سید ہو بھی جائیں تو چچا والوں کو شکوہ کیا ہے؟ کیونکہ بڑے بھائی والا چھوٹے بھائی کی سرپرستی ہی تو کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اب یہ نسل کیسے ہے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، تاکہ عجیب سی چیز ہے۔ جناب اسماعیل کی اولادوں کو شرف دیا گیا، جبکہ جناب اسماعیل کی اماں کون تھی؟ جناب اسماعیل کی اماں کا نام معلوم ہے؟ ہاجرہ یا ہاجر، عام طور سے ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہاجرہ آئیں کہاں سے؟ دیکھیے ہاجرہ آئیں کہاں سے؟ اصل بیوی جناب ابراہیم کی، ان کا نام سارا، بڑی اچھی، بڑی خوبصورت، یہ اللہ کے خلیل، وقت کا ظالم و جابر بادشاہ انہیں ستانے پہ تلا۔ ابراہیم نے ہجرت کی، مال سامان لے کے چلے، لیکن وہ بد کردار بڑا خراب تھا، اس لیے سارا چھپائی گئی، سامان کی پیٹی کی طرح پیٹی میں چلی۔ ملک چھوڑنے سے پہلے ناکے اور چنگی پہ سارا سامان چیک ہونے لگا۔ اب اس چیکنگ میں عورت نکلی۔ اب عورت جب نکلی تو بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئی۔ پیشی جب ہوئی تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ اب اگر ابراہیم کہہ دیں بیوی تو چھین جاتی۔ اللہ نے ہر ایک کو بھائی بہن بنایا ہے، اس نے کہہ دیا بہن۔ جو سارا کو بچانے کے لیے بہن کہا، مسلمان غلط سمجھ گیا کہ اللہ کا خلیل بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بہرحال پہلے تو بہن تھی، بعد میں رشتے میں بیوی ہوئی ہیں۔ اب یہ کہہ چکے لیکن وہ مانا نہیں، دربار میں پیشی ہو گئی، غلط ارادے سے ہاتھ بڑھے۔ خلیل کی خلت کے جان ہماری نثار، قدرت دیکھ رہی تھی میرے خلیل گھبرا نہیں، میں ظالم کو یوں تو نہیں مارتا، مگر اگر ہاتھ قریب پہنچنے والا ہوگا تو اسے شل کر دوں گا۔ اٹھتا بڑھتا ہوا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب جس آدمی کا ہاتھ چلتا ہوا بند ہو جائے بے چین تو ہوتا ہے نا۔ بے چینی میں کہنے لگا جلدی سے دعائی دے کر مجھے معاف کر دو، دعا دے دو کہ اچھا ہو جاؤں۔ معلوم یہ ہو گیا کہ ابراہیم کو چھوڑ کر بھی جس بادشاہ کی طرف ہاتھ اٹھا تھا، اگر خود خطا کار کو وہ بخش دے تو خدا بھی بخش دیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر بڑھایا، پھر ٹھیک ہوا، پھر بڑھایا۔ اب تیسری مرتبہ کے بعد چونک گیا کہ نہیں، جہاں ہمیشہ ایسا ہوا کرتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اب یہ احترام کا نتیجہ ہوا کہ جب دل میں ان کی احترام اور ان کے عظمت کا چراغ روشن ہو گیا تو کہنے لگا جاؤ، مگر میری طرف سے ایک کنیز لے کے جاؤ۔ اس ملنے والی کنیز کا نام ہے ہاجرہ۔ اب یہ کس کی کنیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا کی کنیز ہیں۔ اب ظاہر ہے عمر ہو گئی اللہ کے خلیل کی 60 برس سے زیادہ، 100 اور 100 سے زیادہ بھی لکھی گئی ہے، ابھی دامن اولاد سے خالی ہے۔ اس لیے تمنائے اولاد نے ابراہیم کی زبان سے یہ کہلوایا سارا اپنی کنیز مجھے دے دے۔ ابراہیم کی کنیز ہوتی تو مانگنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ظاہر بیوی کی کنیز ہے اس لیے مانگا،
اور مانگا تو کسی اور چیز کے لیے نہیں، دے دے اجازت دے کہ اس سے شادی کر لوں۔ کہا کیوں؟ کہا شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہاں سے خدا اولاد دے دے۔ اب اس تمنا میں مانگا، خلیل کی تمنا تھی اولاد ملے، قدرت نے اولاد دے دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے جد کے یہاں بھی قدرت نے یہ انتظام رکھا، جب تک کہ تم تمنا نہ کرو اپنے محبوب کے جد کو بھی تمہیں نہ دوں گا، اور پہلے وہ دوں گا جو تمنا ہو۔ اب جو تمناؤں سے ملے اس سے کتنا پیار ہوتا ہے، اس لیے تمناؤں سے ملے حضرت اسماعیل، پیار کی حدیں آگے بڑھی، محبت کی باتیں بہت دور تک چلی گئیں۔ قدرت نے دیکھا ایک بندے سے اتنی محبت، تو قدرت نے امتحان لے لیا، اے میرے خلیل مجھ سے محبت ہے؟ کہا ایک دل میں دو محبتیں کیسی؟ کہا یہ محبت تجھ پہ قربان۔ کہا قربان کہنے سے نہیں ہوتا، کر کے دکھا۔ صلوات پڑھ دو محمد آپ سمجھے نا اتنی تاریخ؟ اب پھر اور آگے بتا دوں ہوا کیا۔ پہلے یہ مل گئے اس لیے بڑے، اب بڑے بھائی آپ کو سمجھ میں آئے گا نا، کیونکہ تمناؤں سے یہ ملے تھے جن کا نام جناب اسماعیل علیہ السلام۔ اب ابھی یہ تھے، ہاجرہ کے بیٹے تھے، مگر سارا بھی اسے جھوم جھوم کر کھلاتی تھی، سارا بھی اسے جھوم جھوم کر کھلاتی تھی۔ میرا لال ہے، میرے سرتاج کا ہے، میرے گھر کا چراغ ہے، میرے دل کی روشنی ہے، مگر جب کوئی عورت کسی بچے کو کھلاتی ہے تو اس کے دل میں تمنا ضرور کروٹیں لینے لگتی ہے۔ ہاں کہ اس کی گود سے ملا ہے، میری گود سے بھی مل جاتا تو شاید دل میں یہی خیال آیا ہوگا کہ اسی بچے کا واسطہ، اسی بچے کا واسطہ، سارا کے اس لال کا واسطہ میری گودی بھی بھر جائے۔ قدرت نے کہا جب میرے حبیب کی جد کا واسطہ دے کے مانگ رہی ہو تو لوگ تمہاری گودی بھی بھر دوں گا۔ اب سال کی قیدیں ختم ہو گئی، بوڑھیا بوڑھیا نہ رہی، خود کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی، آج تک کوئی امید نہیں، دنیا مجھے بانجھ سمجھتی رہی، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ مگر قدرت نے کہا کہ نا امیدیوں میں امید کا چراغ جلانے والا وہ ہوتا ہے جسے آل محمد اور محمد کہا جائے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آلہ محمد۔ اب راز قدرت بھی دیکھ لیجئے، راز قدرت بھی عجیب ہوتا ہے۔ سارا کی گود میں اسحاق آ گئے، سارا کی گود میں اسحاق آ گئے۔ اللہ اللہ، اسحاق آئے اور اس کے بعد فضا بدلی۔ اب خیال آیا کہ کنیز میرے برابر کی کیسے، پتہ ابھی مشکلیں ہیں، انہی مشکلوں کو خدا نے آسان کیا ہے۔ بھائی کیسے میرے برابر کی؟ بات یہاں تک آئی، تانا بیٹے پر ہوا۔ دین اسلام میں کچھ باتیں آج سمجھ لیجئے، کبھی کبھی آہستہ آہستہ کچھ یاد رکھنے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے نا۔ کبھی نعرہ حیدری کا ایک نعرہ بھی ہو، شور بھی ہو، اور کبھی کبھی چپ رہ کر اپنے دل کی گہرائیوں میں کچھ حقیقتوں کو رکھ لیا جائے۔ اس لیے آج رکھیے ایک حقیقت جو شاید میں نہیں جانتا کہ آپ کے کانوں تک آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، یہ تو خود آپ سن کے فیصلہ کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ یہ اس منبر کا صدقہ ہوتا ہے، میرے آقا حسین کے اس فرش اعلیٰ کا طفیل ہوتا ہے، شہزادی زینب کی دی ہوئی اس طرز ادا کا ایک انعام ہوا کرتا ہے کہ یہاں بیٹھنے والا کوئی چھوٹا بڑا نہیں دکھائی دیتا، اس لیے سب کچھ نہ کچھ جانا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھا کرتے ہیں۔ اب ظاہر یہ بات ہوئی تو ایک مرتبہ سایہ نے حاجرہ کے لائن کے لیے کچھ بات کہہ دی،
کچھ بات کہہ دی، کچھ بات جب کہی تو اثر قدرت نے لیا. اب یہ حقیقت ہے کہ آپ ذہنوں میں باندھ لیجیے گا، گرہ رکھیے گا. اس خانوادے کی اب تک یہ خصوصیت تھی کہ جب بھی کوئی بچہ یہاں پیدا ہوتا تھا تو جیسے آج تک ایک خصوصیت باقی ہے، ناف خود بخود گر جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہے نا، جڑ سے کسی کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے. تو یہ نظام قدرت شروع سے ہے، اب تک چلا آ رہا ہے. جناب ابراہیم کے ہاں جناب اسماعیل علیہ السلام تک بھی یہی رہا. ناف کے ساتھ ساتھ ختنے کی چمڑی بھی، کسی کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جیسے ناف گر جاتی تھی ایسے ہی یہ چمڑی بھی، ایسے ہی یہ چمڑی بھی. اسماعیل کا یہ سب ہو گیا، لیکن جب حضرت سارا کے ہاں اسحاق آئے تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر کچھ کہہ لیا. اسماعیل کا دل دکھ گیا، آنکھوں میں آنسو آئے. ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے. جب گھر میں آئے تو یہ پوچھ لیا پیار سے، بیٹے یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا بابا میری ماں نے آج کچھ سن لیا ہے. میری ماں کی آنکھ میں جب آنسو آئے تو میں بھی رو پڑا ہوں، کیونکہ سارا نے ہاجرہ سے کچھ کہہ دیا تھا. ابراہیم سن کے خاموش ہو گئے. قدرت نے یہ اہتمام کیا، ناف تو چلی گئی مگر ختنے کا چمڑا نہ جا سکا. حیرت سے پوچھا سارا نے، اللہ کے خلیل یہ گھر کا کردار کیوں بدل رہا ہے؟ یہ گھر کا کردار کیوں بدل رہا ہے؟ کہا اے سارا، خدا نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اگر تم نے اسماعیل کے کوئی ایسا انجانے پن میں بھی بات نکل گئی کہ اسماعیل کا ذرا سا بھی دل دکھ گیا ہے تو اس کی جزا میں قدرت نے یہ کیا ہے کہ اب تیری اولادیں ہمیشہ لوہے کے زخم کی یہ اذیت برداشت کریں. صلوات پڑھ دو محمد و احمد. مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ کے کانوں تک یہ بات آئی تھی کہ نہیں. آج یاد آ گیا تو میں نے کہا جب تذکرہ نسل کروں تو بتا دوں کہ ایک طرف کی نسل کی پاکیزگی ایسی ہے کہ رسول کے جد کو بھی اگر خلیل کی بیوی بھی کسی اس انداز سے ذرا اذیت پہنچا دے تو قدرت اس کے انتقام میں کچھ نہ کچھ چیز رکھتی ہے. اب یہ اذیت اس نے عذاب نہیں بنایا، عذاب نہیں بنایا کیونکہ خلیل کے گھر کی بات تھی. اس لیے قیامت تک امت مسلمان پر ختنے کی اذیت کو سنت بنایا. صلوات پڑھو محمد و احمد. ہے اذیت نہ مگر سنت بن گئی. مگر اس سنت میں کیا ہے؟ ایک یاد رکھنا، کبھی ذہن سے بھلا نہ دینا کہ ادھر اتنا خیال قدرت رہتا ہے، ادھر نبی کے جد کے سلسلے میں اتنا خیال رکھتا ہے. اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو محمد عربی کو پتھر ماریں، ان کو دھیان رکھنا چاہیے جو ان کے راستے میں کانٹے بچھائیں، ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ان کی آر کو اذیت پہنچائیں. ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول بلا وجہ ہاتھوں پہ ہلا ہلا کے نہیں کہتے تھے اس سے میں پیار کرتا ہوں تم بھی محبت کرنا، کیونکہ عداوت کا نتیجہ یہ ہے کہ قدرت چھوڑے گی نہیں. صلوات پڑھ دو محمد و احمد. اس لیے بڑے بھائی سے بھی ایک سلسلہ چلا جو آج تک ہے. پھر ادھر قدرت نے مخصوص کر دیا جنہیں ہم اپنی بارگاہ سے عصمت کا لباس پہنا کے بھیجیں گے وہ ختنہ کیا ہوا پیدا ہوگا. اب پیدا ہونے کے بعد چمڑی الگ ہونے کا سوال
نہیں ہے، باقی جو ہے خلیل کی سنت پہ عمل کرے. تو اب یہ خالی خلیل کی سنت نہ رہے. اس لیے جب مسلمان کو دعا پڑھنا سکھائی تو یہ بتایا، کیونکہ دیکھیے کیا ہوا خدا کا ہے. اللہ کے خلیل کے گھر میں آیا لیکن دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا. اسے دعائے ختنہ پڑھیں تو اس میں یہ ہوگا اللہم ھذہ سنتک، یہ تیری سنت ہے، یعنی تیری ادا کردہ سنت ہے. وَاتِّبَاعٌ مِنَّا لَكَ، ہم جو پیروی کرتے ہیں ہماری طرف سے جو اتباع ہے یہ تیرے لیے ہے، یہ تیرے حکم سے ہے، تیرے لیے ہے. قدرت مسکرا کر وہ ٹھیک ہے میرے لیے ہے نا، تو یاد رکھنا یہ میرے لیے کرتے رہنا. اگر یہ نہ کرو گے تو کچھ میرے اعمال بھی انجام نہیں دے سکتے، کچھ میرے اعمال نہیں انجام دے سکتے. ایک واجب ایسا ہے جو ادا ہی نہیں کر سکتے اگر یہ نہ کیا ہو. بس ایک صلوات پڑھنے باگے نہیں کہوں گا. پھر چلی یہی دونوں سے نسل اسحاق کی طرف سے نبوتیں رسالتیں، ان میں ہر انداز، کہیں بادشاہت، حکومت، کہیں ہیبت، کہیں حسن، کہیں کچھ، لیکن کسی انداز سے بھی خدا نے اپنے اس خاص بندوں کے لیے کسی عیب کو کبھی برداشت نہیں کیا. اپنے اس خان بندوں کے لیے خدا نے کوئی ایسی بات نہیں برداشت کی کہ جہاں سے عیب آنے کا کوئی شبہ بھی ہو، یا دنیا کی نظر اٹھے تو یہ کہے کہ یہ کیا، یہ تو عیب آ گیا. میں ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ تاریخ اسلام میں ایک ہستی ہے جس ہستی کو حضرت یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. یہ آل یعقوب میں ہیں اور انہی یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں ایک نبی ہیں جن کے حسن کا چرچا ساری کائنات میں ہے. لوگ حسن کے سامنے نبوت کو بھول جایا کرتے ہیں. باپ نبی ہونے کی وجہ سے زیادہ چاہتا تھا. 11 بیٹے تھے، 2 ایک ماں کے تھے، اس لیے یہ 2 تو ساتھ رہتے تھے. الگ ماں کے جو تھے 10، ان 10 کے دل میں کچھ اور چیز پیدا ہوئی. ظاہر ہے انہوں نے کچھ فیصلے کیے، آپ کو سب معلوم ہے. ان فیصلوں میں یہ ہوا کہ اس بیٹے کو باپ سے چھڑایا گیا. باپ سے بیٹا جب چھوٹا تو لے جا کر کے انہیں لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد جب پلٹ کے آئے ہیں باپ نے پوچھا یوسف کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ بابا اسے بھیڑیا کھا گیا. کہا ثبوت؟ کہا یہ کرتا لایا ہوں. اب کرتے پہ جو ہے ایک جھوٹا خون لگایا تھا. یوسف کا خون نہیں تھا. اس میں قرآن نے جاؤ بے دمن کذب، ایک جھوٹا خون لے کے آئے، ایک جانور کو ذبح کیا، جانور کے خون میں کرتا رگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب جھوٹ بولتا ہے آدمی تو ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر بھی جھوٹ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے. ظاہر لے کے آئے جھوٹ کو، جیسے ہی دیکھا باپ نے ایک جملہ کہا، عجیب ہے پتہ نہیں کیسا یہ بھیڑیا تھا، لڑکے کو تو پھاڑ کے کھا گیا، لباس پہ ایک ریپ بھی نہ آئی، لباس پہ ایک ریپ بھی نہیں آئی. پھر بھی یہ لوگ تھے اصرار کرتے رہے، آپ کو تو ہماری کسی بات پہ بھروسہ نہیں ہے. قدرت نے کہا آپ نبی ہیں، نبیوں کے فرما بردار جانور بھی ہوا کرتے ہیں، کہیں بھی ہو آواز دے دیجئے، کہیں بھی ہو آواز دے دیجئے. آپ بھیڑیوں کو آواز دے دو. اب اس جنگل میں ایک ہی بھیڑیا ادھر سے آ رہا تھا، آواز دی، بھیڑیا چلا آیا. میں کیا بتاؤں، نبی آواز دے تو بھیڑیا چلا آتا ہے. ہاں صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد.
یہ چلا آیا، گھر میں چلا آیا، اسے ذرا بھی ڈر نہیں لگا کہ میں خوخار ہوں، کوئی مجھے مار دے گا. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نبی جسے بلاتا ہے تو نبی کے بلانے پر اطمینان رکھنا چاہیے. اب کوئی ستائے گا نہیں، کوئی مارے گا نہیں، گھر میں نبی کیا گیا. نبی کہنے لگے بول ادھر کیسے آیا، بتائیں کو کس نے کھایا. یہ کہتے بھیڑیا کھا گیا. کہا اللہ کے نبی میں تو وہاں بھیڑیا تھا، کیا کروں. یہ آدمی ایسا ہی ہے، ہم جانور معصوم کے خون کو پہچانتے ہیں. ہم بڑے خوخار ہوں مگر معصوموں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے. خوخار جانور بھی معصوم پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. پھر بول رہا ہوں خوخار جانور بھی معصوم پہ ہاتھ. اب اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے تو اسے آدمی کہوں، صلوات پڑھ دو محمد والے. اب یہ آ گیا کہ تو ہے کون. اب میں ہوں. ہم دو بھائی تھے. ایک بھائی مجھ سے بہت دنوں پہلے بچھڑ کے ادھر ہی کہیں چلا آیا. میں اس بھائی سے ملنے کے لیے ڈھونڈتا ہوا ادھر آیا تھا، اور اتفاق کی بات کہ میں ادھر اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا اور یہ حادثہ ہو گیا جس میں مجھ بے خطا کو خطاوار ٹھہرایا جا رہا ہے. کہ میں بھائی سے ملنے آیا تھا. کہاں اللہ کے حبیب بھائی سے ملنے آیا تھا. اب ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے ایک عجیب نصیحت کا جملہ فرمایا باپ نے، ذرا سبق سیکھو، سبق سیکھو. جانور بھائی کو بھائی پہچانتا ہے، ارے تم تو انسان ہو نا، جسے کھو کے آئے ہو تھا کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی آدمیت کھو بیٹھتا ہے تو پھر اسے کچھ نہیں پتا چلتا کہ کون بھائی ہے اور کون بھائی نہیں ہے. کہا جانور سے سبق سیکھ. اگر نبی کے راستے سے ہٹتا ہے تو پھر جانور ہی سکھایا کرتا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے، پہلا بھائی تھا جس نے پہلے بھائی کو مارا تھا تو وہاں بھی کوا جانور سکھانے آیا تھا. اور پھر یہاں یوسف کے بھائیوں نے جو نہیں کیا تو جانور سکھانے آیا. وہاں کوا تھا، یہاں بھیڑیا. صلوات پڑھ دو محمد والے. کچھ تھوڑا تھوڑا سبق رہے گا نا. ہاں ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. آپ کو نہیں، مجھے اتنا سیکھنا ہے کہ مجھے اللہ نے بھائی بنایا ہے مومنین کا، تو کاش میں سیکھوں کہ بھائی ہوں. اب یہ ہو گیا. اب سن لیں، ادھر یہ سارا قصہ ہو گیا تو بھی بھائی نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے. باپ سمجھا رہا ہے، جانور بھی آگے کہہ گیا، پھر بھی نہیں سمجھے. پھر بھی سویرے سویرے جلدی سے نکلے، وہیں جا کر ادھر ادھر پہرا دینے لگے. کہیں نکل کے بھاگتا تو نہیں ہے، اس طرف جاتا تو نہیں ہے. کنویں کی گہرائی سے خدا نکال دیتا اپنے بندے جناب یوسف کو، نہیں نکالا. کنویں میں پانی کو یہ حکم ضرور ہو گیا، بلکہ یوں کہوں کہ پانی خود سمجھتا تھا کہ معصوموں کو پانی ڈبایا نہیں کرتا، بچایا کرتا ہے، اس لیے بیٹھے رہے. اب قدرت نے وہاں ایک اور انتظام کیا. میرا معصوم یوسف گھبرائے نہیں، اس لیے فرشتوں کو بھیجا. اب فرشتے فرشتے کی شکل میں نہیں، اب فرشتے شبیہ بنے، نبی کے باپ کی شبیہ اور کی شبیہ، تاکہ اپنی صورت دیکھ کر دھڑکتا دل ٹھہر جائے، بہتے آنسو رک جائیں. میں کہوں گا پالنے والے، پالنے والے، حضرت یعقوب کی شبیہ بنانے کی ضرورت کیا تھی تجھے. کہا جب معصوم کا دکھ ہو تو معصوم کے دکھ میں اس دکھ کو، کیا کہوں جملہ، اس دکھ کو اگر کسی ذریعے سے تسلی مل جائے
تو شبیہ بنا کر تسلی حاصل کی جاتی، اور کچھ نہیں ہے. شبیہ بنا کر دل کو سکون ملا کرتا ہے. یوسف کے سلسلے میں قدرت نے یہ سنت بتا کر کہ اگر ایک یوسف کے دل کو سکون کے لیے میرا ملک بھی شبیہ بن جائے تو میرے بندوں میں قیامت تک یہ رسم رہے کہ جہاں تڑپتے دلوں کے سکون کے لیے اگر شبیہ آ جائے تو کوئی غلط نہ کہے. صلوات پڑھ دو محمد وعلیہ. یہ بات تو رہی، بات رہ نہ جائے، کہیں رہ نہ جائے میرے بھائیوں. مجھے سمجھانا ہے کہ خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے. بہرحال یہ دیکھ رہے تھے ادھر ادھر سے قافلہ آیا، آپ کو معلوم ہے پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا گیا، قدرت نے یوسف کو بٹھا دیا. جب کھینچا گیا تو ایسا خوبصورت جب بچہ نکلا، قافلے والے ظاہر بالکل خوش ہو گئے، کہنے کیا کہنا، ایسی تو ملکیت کبھی ملتی ہی نہیں. او ہو چلو یہ ہمارے لیے بڑی پونجی ہو گئی ہے، اس سے زیادہ قیمت کی کیا چیز ہو سکتی ہے. جیسے ہی نکلا ہوا دیکھا بھائی سامنے پلٹ کے آگے، کیا کرتے ہو؟ کہا ہمیں یہ بچہ ملا ہے. کہا بچہ نہیں ہے. کہا ہے کیا؟ کہا ہمارا غلام ہے، ہمارا غلام ہے، بھگیڑی غلام ہے، تم لے نہیں جا سکتے. کہا پھر خرید لو. اب غلام کہہ کے بیچ دیا. اب غلامی کا دھبا معصوم کے دامن پہ لگا. دھبا ہے نا، کیونکہ وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ معصوم ہے، وہ تو نہیں جانتے تھے کہ ان کا بھائی ہے، وہ تو غلام سمجھتے تھے. غلام سمجھ کے لے کے چلے. غلامی کا دھبا لگا. قدرت مسکراتی رہی، اے لوگوں دیکھ لینا میں کوئی معمولی دھبا بھی اپنے معصوم پر کبھی برداشت نہیں کرتا. مصر کے لوگ نے پھر خریدا اس قافلے سے، مصر کے عزیز نے خریدا، مصر کے بازار میں بکا. اب سارے مصری لوگوں نے سمجھا غلام. یہاں تو خالی قافلے کے چند آدمی تھے، وہاں مصر کے بازار میں سارے مصر کے عوام کون صفائی پیش کرے کہ یہ غلام نہیں ہے نا. سب نے سمجھا غلام، خریدنے والے نے سمجھا غلام. بازار میں بک رہا تھا، بکتے ہوئے جن لوگوں نے دیکھا سب نے جانا غلام. سب کو یقین رہا یہ تو غلام ہے، یہ غلام ہے. قدرت کہتی رہی کہتے رہو، دیکھو ایک دن خود تمہیں ثابت ہو جائے گا. مختصر میں کر دوں. اس کے بعد قدرت نے انتظام کیا، یوسف کو وہاں کا بادشاہ بنایا، حکمراں بنایا. اب ان کے اختیار میں ساری چیزیں آئیں. قدرت نے کیسا انتظام کیا، شدید قحط-سالی 7 سال تک ہوئی. کسی کو دانا نہ ملے، کسی کو دانا نہ ملے. یہ 7 سال ہے قید. پہلے سال لوگوں نے اپنے پیسوں سے لے لیا، کیونکہ جب تک مال رہا غلہ خریدتے رہے. پہلے سال میں مال ختم ہو گیا. اب دوسرے سال میں گھر سامگری آپ سمجھیے، گھر میں جو چیزیں تھیں، یہ برتن، یہ وہ، یہ فلاں، چلا گیا. تیسرے سال جتنے جانور وغیرہ تھے یہ سب چلے گئے. چوتھے سال خود مکانات، باغات، کھیت سب چلے گئے. 5ویں سال نہریں اور ساری چیزیں چلی گئی. 6ٹھے سال اور جو کچھ بچا تھا وہ سب چلا گیا. 7واں سال میں کچھ نہ رہا. اب 7ویں سال غلہ لینے کے لیے جب یوسف کے پاس آئے تو کہا اب کیسے غلہ دوں؟ تو کہا ہمیں خرید لیجیے. اب یہ قدرت کا انتظام دیکھیے. سارے مصر کے لوگوں نے کہا ہمیں خرید لیجیے. کہا کس طرح؟ کہا غلام کی طرح. ہم آپ کے غلام، ہمیں اس غلامی کے بدلے کھانا دے دیجیے. جتنے مصری تھے سب یوسف کے خریدے ہوئے غلام بن گئے. اور جب خریدے ہوئے غلام بنے تو قدرت نے اہتمام کیا، اے یعقوب اپنے 10 بیٹوں کو لے کے جاؤ. اب جب 10 بیٹوں کو لے کے یعقوب چلے تو یعقوب چونکہ باپ تھے، اس لیے باپ کی عظمت کے لیے مصر کے بڑے بازار میں ایک عجیب استقبالیہ انتظام فرمایا جناب یوسف نے. کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، سب لوگ یہاں آئیں، اس لیے کہ میرا بابا آ رہا ہے، میرا بابا آ رہا ہے. تعظیم کرنا، جھکنا.
اب کون حکم سے پھرے؟ کیونکہ سب غلام ہیں، سب غلام ہیں. بابا آئے، احترام کیا بیٹے نے، اور احترام کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا پوچھو ان سے یہ کون لوگ ہیں، پوچھو ان سے یہ کون لوگ ہیں. پوچھا گیا تم کون؟ سب نے کہا ہم غلام ہیں یوسف، ہم ان کے غلام، ہم ان کے غلام. پھر پوچھا سب غلام؟ کہا ہاں سب غلام. اب تو نظریں جھک گئیں، جسے غلام کہا تھا اس کی ساری دنیا غلام. قدرت مسکرائی، دیکھو دھبا اس طرح چھڑایا جاتا ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل خالی یاد رکھیے گا، میں ایک طرف کی نسل کا ایک واقعہ میں نے آج بتایا. ممکن ہے کبھی کبھی کوئی واقعہ آپ کو بتاتا چلوں. اب اس واقعے میں سب کے کہہ لیا، اقرار لے لیا، سب غلام. اب کیا کریں؟ کیا معصوم غلام بنائے رکھتا ہے؟ عجیب موقع دیکھا. کہا لوگو سنو، ہوشیار ہو جاؤ، تم سب میرے ضرور غلام، مگر آج میرے بابا کے آنے کی خوشی ایسی ہے کہ میں نے باپ کے آنے کی خوشی میں تم سبوں کو پروانہ دے دیا آزادی کا. باپ کے آنے کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں. اب جتنے یہ آزاد ہو کر وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے تو کسے سلام کیا ہوگا؟ اے یوسف کے بابا یعقوب، آپ پر سلام. اگر نہ آئے ہوتے تو ہم غلامی سے نہ چھوڑتے. کہا دیکھ لو یہ سچے غلام ہیں، ہم انہیں آزاد کر رہے ہیں. تم نے ہمیں جھوٹا غلام بتایا تھا. غلام کبھی اتنے غلاموں کو آزاد نہیں کیا کرتا. خدا نے بتایا یہ، ورنہ مصر میں یہ حکومت نہ دیتے. جسے تم غلام سمجھتے ہو ہم اسے کسی نہ کسی دن حاکم بنا دیا کرتے ہیں. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. سمجھے نا؟ اب ادھر پلٹ کے دیکھ لیجئے، بس یہ ایک واقعہ پھر ادھر بھی آ جائے. یہ تو ایک بھائی کی نسل میں ایک واقعہ تھا. قدرت نے یہ سب انتظام کر کے بتایا کہ تم جو چاہے کر لو، مگر تمہاری چیز باقی نہیں رہے گی. ادھر آ جاؤ. ایک نبی کا بیٹا تھا، تم نے اس کے لیے یوں کر لیا. یہاں ایک نبی کا بھائی ہے، تم کچھ اور سمجھ رہے تھے. ماں چھوڑ دیں گے، یہاں باندھ دیں گے، یوں گھسیٹ لیں گے، تو یہ چپ رہے. کیونکہ جانتا ہے کہ قدرت جو ہے وہ کبھی معصوم پہ کوئی دھبا رہنے ہی نہیں دیتا. تو جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کیونکہ معصوم کائے کو خود سے بدلہ لے. اگر وہ اس لائق ہوتا ہے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے. یوسف کے بھائیوں نے کہا اب بخش دیں. بابا سے بھی کہا بخشش کی دعا مانگ دیجئے. بھائی سے بھی کہا خطا تو بہت بڑی ہے لیکن اب معافی چاہتے ہیں. چونکہ بھائی تھے اس لیے بھائی نے بھی معاف کر دیا، بیٹے تھے اس لیے یعقوب نے بھی بخش دیا. یعقوب نے بھی بخش دیا، مگر تھوڑی سی مہلت دی تھی. ٹھہرو، ان قریب تمہارے مغفرت کی دعا کروں گا. قرآن میں ہے سأستغفر، کروں گا جلدی. تو اس کی تفسیر میں یہ ہے اس لیے تھوڑا سا ٹالا تھا تاکہ جمعہ آ جائے، تاکہ جمعہ آ جائے. جمعے میں جو خدا سے کہا جاتا ہے وہ سنتا ہے.
جمعے میں خدا بھی عام خطا کاروں کو معاف کرتا ہے. اس لیے یعقوب بھی اپنے بیٹے کو جمعہ تک مغفرت میں ٹال دے تاکہ جب کبھی کسی کو بخشش کی دعا مانگنی ہو تو یوں روز مانگتا رہے مگر جمعہ کبھی نہ بھولے. ایک صلوات پڑھ دو محمد والے. خیر یہاں تو بخشش کے لائق تھے, لوگوں نے بخش دیا, لیکن وہاں کوئی آیا ہی نہیں کہ ہمیں بخشو. ظاہر ہے بخشش معافی اسی سے مانگی جاتی ہے جس کی خطا کی جائے, اسی سے مانگی جاتی ہے نا. کوئی تاریخ تو یہ مجھے بتا دے کہ کوئی آیا معصوم کے پاس کہ ہمیں معاف کر دو. مر گئے, آئے نہیں, وہ بھی مر گئے, وہ بھی مر گئے, وہ بھی مر گئے, کوئی نہیں آیا کہ ہمیں معاف کر دیجیے. جب نہ آئے تو ہمیں خود سے معاف کرنے کے لیے کوئی غرض نہیں ہے, نہیں معاف کیا. اپنی خطاؤں کا احساس نہیں ہوا پھر بھی نہیں معاف کرنے کے لیے آئے, معافی مانگنے کے لیے آئے. بات آئی تو کسی کی شہادت پر نعرہ تکبیر بلند کیا. پوچھا کسی نے کہ خوشی کیوں ہوئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ نعرہ تکبیر خوشی کی علامت ہے. نعرہ تکبیر خوشی کی علامت ہے. اسلام میں خوشی کے موقع پر اچھل کے کہنا اللہ اکبر ہوتا ہے, اور غم کی صدا تو قرآن نے بتائی ہے انا للہ ہوتا ہے. آج کہیں بھی دیکھ لو غم کے موقع پر اللہ اکبر صحیح نہیں ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. اسی لیے کسی نے جب کہا تو کسی نے پوچھ لیا کہا کیوں ہے, تو کہا رسول کا بیٹا مر گیا. معاذ اللہ, یہ تو کہہ رہے ہیں ایسے, یہ نہیں کہتے شہید ہوا. پھر بھی نہیں معافی مانگی. کوئی بتا دے کہ کسی نے بھی میرے آقا حسین سے معافی مانگ لی تھی؟ کوئی بتا دے. اب جب نہیں معافی مانگی حسین سے کسی نے, چاہے عمر سعد ہو یا شمر, چاہے ان کا آقا عبید اللہ ابن زیاد ہو, چاہے یزید, کسی نے معافی مانگی؟ اگر معافی مانگ لی ہوتی تو پھر کچھ کہنے کا حق تھا کہ خدا بخش دے گا. کچھ کہنے کا حق ہوتا کہ خدا بخش دے گا. یوسف کے بھائیوں نے معافی مانگی, خدا نے بخشا. یوسف کے بھائیوں نے باپ سے بھی معافی مانگی, یعقوب نے بخشا تو خدا نے بخشا. اسی طرح اگر ان لوگوں نے حسین سے معافی مانگ لی ہوتی, حسین بخش دیتے تو نبی بخشتا, اور جب نبی بخشتا تو خدا بخشتا. جب کہیں معافی نہ مانگی, خدا نے زبان پہ مہریں لگا دی, تو اب کسی کو بخشوانے کا حق کیا رہ گیا؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. بس میری بات آ گئی, آج وقت پورا ہونے لگا, میں مسائل کی طرف آ جاؤں. ایک بیٹے کی اولاد کے لیے یہ سنت بنا کے قدرت نے دکھا دیا تھا کہ اگر خطا ہو بھی جائے تو معافی مانگ لینا. ادھر کیوں نہیں معافی مانگی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی بات کو خطا ہی نہیں جانا. تو جب مجرم اپنے جرم کو جرم نہ مانے تو زیادہ سزا کا حقدار ہوا کرتا ہے. جب مجرم اپنے جرم کو جرم ہی نہ مانے تو زیادہ سزا کا حقدار ہوا کرتا ہے. جرم مان کے پچھتا جائے تو کچھ سزا کم ہو جاتی ہے, لیکن جب سزا ملنے لگے تو پچھتاوا کام نہیں دیتا. ایک اور سبق یاد رکھیے گا, جب جرم کی سزا سامنے دیکھ لیں تو پھر پچھتاوا کام نہیں دیتا. اسی کو مایوسی کا ایمان کہا جاتا ہے. مایوسی کا ایمان کبھی فائدہ نہیں دیتا. مثال میں دے دوں, ایک بزرگ ہیں جن کا نام طلحہ ہے. میرے مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے, لیکن جب زخمی ہو کے گر پڑے, موت سامنے آئی تو پیغام پہنچوایا کہ اب میں کچھ نادم ہو رہا ہوں. قدرت کی طرف سے حکم یہ ملا کہ جب سزا سامنے دیکھ لو تو پھر ندامت کام نہیں آتی. اب نہیں بخشے جاؤ گے, اب نہیں معافی ہوگی. جس طرح
فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا تھا اب موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، تو قدرت نے کہا اب یہ مایوسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہ خدا قبول کرتا ہے، نہ مولا قبول کرتے ہیں، نہ کوئی قبول کرتا ہے۔ تو مایوسی میں جب سزا دیکھ لی سامنے، اور پھر یزید دیواروں سے سر ٹکرا کے کہے کہ میرے اور حسین سے مطلب کیا تھا، خطا ہو گئی، تو اب کبھی بخشا نہیں جائے گا، اب کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ جو ان کے بخشوانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں انہیں اسی کے ساتھ چلنے کے لیے سامان بانٹ لینا چاہیے۔ صلوات پڑھو محمد وعلیہ۔ بس یہ اسی کا حکم تھا، ظلم یہی ہو رہا تھا، نہیں رہنے دیں گے گھر میں۔ کہا ٹھیک ہے، دین کے لیے ہجرت کر جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ یہ معصوم وہ ہوتے ہیں جو ہجرت کر کے اپنے ہجرت کی جگہ پہ اگر ہمیشہ کے لیے رک جائیں تو قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ ہجرت کر کے ہجرت کی جگہ پہ رک جاتے ہیں تو اس جگہ کو بلند بنا دیتا ہے۔ نبی مدینے میں بتا چکا، ہجرت کر کے رکے مدینہ طیبہ ہو گیا۔ حسین ہجرت کر کے کربلا میں رکے تو کرب و بلا اب کربلا رہ گئی، اور صرف کربلا نہیں بلکہ اس کی خاک شفا ہو گئی، اس کی خاک شفا ہو گئی۔ اسی میں آئے، لیکن آتے آتے بھی راستے میں اپنا کردار ایسا بتایا تھا کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ حسین کسی اپنے کو بھولتا ہے، ہم اسی لیے حسین پر روتے ہیں۔ میں نے آپ کو سپہر میں بتایا، اپنا تھا اسے یاد کیا، خط لکھ دیا، ہر پابندیاں توڑ کے اپنا چلا گیا، لیکن جو اپنا نہ آ سکا کیا حسین اسے بھولے؟ میں ایک تاریخ کا واقعہ یہ بھی بتا دوں، آپ جانتے ہیں اس کی تو شاید کیسٹ بھی بنی ہے۔ یہ حسین کا ایلچی ہے، لیکن جو حسین والا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ قیس ابن مسیر سیداوی حسین کا ایلچی ہے، جس کو بھیجا تھا اس سے پہلے کہ مسلم کی شہادت کی خبر ملے، پہلے بھیج دیتے جاؤ۔ بڑا ماحول تنگ تھا، راستے ہر طرف بند تھے، کسی طرح بھی یہ جانے میں چھپ نہ سکے، آخر پکڑ لیے گئے، گرفتار ہو کر کوفے پہنچے۔ ابن زیاد کا نالائق بنا، زیاد کا بیٹا عبید اللہ، اس نے اپنے سامنے بلایا، بلا کے ایک مرتبہ اس طرح کی نظر سے دیکھا کہ جیسے مذاق کیا جائے۔ پوچھا کیا ہو، کیوں آئے ہو؟ صاف صاف بتا دیا کہ حسین کا ایلچی ہوں، حسین کا ایلچی ہوں۔ کیا لائے ہو؟ کہا یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں جو سمجھ جائے کیا لایا ہوں۔ حسین کی تحریر اپنے جسم میں سما لی، خط منہ میں آیا اور جسم میں سما لیا۔ اس کے بعد دشمن کہتا یا ممبر پہ چل، کہا بہت اچھا آتا ہوں، ممبر پہ جاؤں گا۔ کہا ممبر پر جا کر حسین اور حسین کے باپ پر معاذ اللہ لعنت کر۔ کہا چلو، یہ نہیں کہا کہ کیا کہوں گا، دشمن خوشی سے دیکھ رہا تھا، موت کے ڈر سے حسینی خود حسین اور حسین کے باپ پر لعنت کہے گا۔ ممبر پر آ کر بیٹھے اور بیٹھ کر بتایا کہ ممبر کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، اس ممبر سے دشمنان آل محمد پہ لعنت ہوتی ہے۔ اس کے ممبر پر بیٹھے تو کہنے لگے کہ تجھ پر لعنت، جس نے تجھے حاکم بنایا اس پر لعنت، تیرے حاکم بنانے والے کے باپ پر لعنت، میرے آقا حسین پہ سلامات، میرے آقا حسین کے بابا پہ سلامات۔ سلام پڑھو محمد والا۔ ایک حسین
حسینی نے اپنا کردار مٹا دیا. یعنی ہم تو جیتے ہی اسی لیے ہیں، اور ہمیں ہمارے نبی نے یہ بتا ہی دیا ہے کہ جب مرنا تو میرے آل کی محبت پر مرنا. تو ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے، اسی محبت پر مرنے کے لیے تو ہم آمادہ ہیں. اگر محبت کا ثبوت صلوات نہ ہوتے تو ہم پڑھتے نہیں. تمہارے مجمع میں یہ کہہ دیا، جب کہہ دیا تو کہنے لباس ہوتا کا فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. آتا ہوں قاعدہ چل، کہا جہاں لے جا چلنے کے لیے تیار ہوں، جہاں لے جا چلنے کے لیے تیار ہوں. محل اور قصر کے اوپر لے گئے، اوپر کے حصے سے زمین پر پھینکا گیا. اتنی اوپر سے نیچے آتے آتے جان دے دی، مگر ہر سانس میں صرف حسین تھا. اور جب ایسا ہو تو بتائیے، جو حسینی ہوتا ہے اسے حسین بھولتا نہیں. میں نے اسی لیے یہ بات آپ کے سامنے بتائی ہے. جب اس طرح ہو گیا اور آنے والے کوفے کے مسافر نے جب حسین علیہ السلام کے سامنے یہ کہا، آقا آپ کا ایلچی، اس کا یہ کردار، جزا میں اس طرح موت ملی. ابھی کہہ رہا تھا کہ دارالامارہ کی بالکل آخری چھت سے اس طرح زمین پر گرایا گیا کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں. عجیب جملہ ہے تاریخ میں. حسین نے آنسو روکنا چاہا مگر حسین اپنے آنسو کو روک نہ سکے. یہ لفظ ہے. آنکھیں ڈبڈبائیں اور حسین علیہ السلام اپنے آنسو نہ روک سکے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حسین اپنے شیدائی کی مصیبت پر آنسو نہ روک سکے، واقعہ کتنا یاد رکھتا ہوگا، کتنا یاد رکھتا ہوگا. اس آقا نے راستے میں یہ سبق دیا تھا. اسی لیے میدان کربلا میں بھی آ کے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کا گھرانہ دکھی ہو. کبھی نہیں چاہتے تھے. میں تو آیا ہوں دین کے لیے، میں تو آیا ہوں دین کے لیے. میرے گھر کو تو صبر کرنا ہے. میرے گھر پہ تو یہ مصیبت آئے گی. میری بہنیں تو روئے گی، میری بچیاں ماتم کریں گی، میری گھر والیاں سوگ منائیں گی. یہ منائیں گی، یہ تو ان کی قسمت ہے. میرا بیٹا ہاتھ بدھا بدھا کے روئے گا، ہاتھ کھل جائے گا تو بھی 40 سال جیے گا مگر آنکھ سے آنسو نہیں رکے گا. یہ ہمارے گھر کی بات ہے، لیکن ہماری وجہ سے دوسرا روئے نہیں. ہم جب تک چاہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم دوسرے کے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو پوچھنا جانتے ہیں، آنکھوں سے آنسو پوچھنا جانتے ہیں. ہم آنکھوں کو روتا دیکھنا نہیں چاہتے. اسی لیے جہاں تک ہو سکا، جس کے لیے ہو سکا، یہی چاہا کہ تو دکھی نہ ہو، تو نہ رو. اسی میں یہ بات ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کیسا ہے میرا آقا رحیم اور کریم، کیسا ہے میرا آقا رحیم اور کریم. کبھی کسی کے لیے نہیں چاہا. اسی لیے جو اپنے دوست تھے، ساتھی تھے، ان سے کہتا رہا آقا چلے جاؤ، جاؤ، کوئی خطا نہیں. حسین ذمہ داری لیتا ہے. تم پر کوئی عیب نہیں آئے گا، کوئی آنچ نہیں آئے گی. کوئی نہیں کہے گا حسین کو چھوڑ کے چلے آئے، نہیں. اور اگر اس سے اور زیادہ چاہتے ہو تو کوئی اپنی اولاد کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرنا چاہتا. مگر میں یہاں تک کہتا ہوں میری اولادوں میں سے ایک ایک ہاتھ پکڑ لو. یہ تمہارے لیے ثبوت خالی ہے، ثبوت ہے. کوئی تو نہیں کہے گا نہ کچھ. چاہتے تھے کہ نہ تم دکھی ہو نہ تمہارا گھرانہ دکھی ہو. کوئی یہ نہ کہنے پائے ہائے میرا بابا، اللہ اللہ، کوئی یہ نہ کہنے پائے ہائے میرا بابا. پتہ نہیں، اسی لیے شاید شہداء کی فہرست میں ایسوں ہی کے نام تھے جہاں میں نے کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ان کی اولادوں نے کہا ہائے میرا بابا.
بلکہ وہ اولادیں کہتی رہیں کہ کاش ہم بھی ہوتے، کاش ہم بھی ہوتے۔ میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیے گا، کبھی کبھی کہنے کی بات تھی مگر آج کچھ چیزیں یوں ہی آئی جاتی ہیں، یوں ہی آئی جاتی ہیں۔ جناب عبداللہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، مصائب کبھی پڑھوں گا۔ میدان کربلا میں دونوں چلے گئے، جب ان کے شہادت کی سنانی آئی زینب کے آنے سے پہلے، تو جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ اور گھر میں غلام تھا۔ غلام کیا جانے، غلام نے خالی اتنا کہہ دیا، ہائے آقا کیا ہو گیا، کیوں وہاں بچے چلے گئے؟ آپ کے بچے مارے گئے، نہ گئے ہوتے تو بچ جاتے نا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس غلام کے لیے ہاتھ اٹھ گیا۔ بد زبان، زبان روک، ارے یہ کیوں نہیں کہتا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ میں وہاں نہ گیا؟ صرف بیٹا نہیں، اولادیں نہیں، میں مر جاتا تو افسوس نہ ہوتا۔ تو کوئی ہائے نہیں کہتا، یہ گھر کی بات دہرائی، باہر والوں کی بات دہرا دوں؟ اللہ رے میرے آقا کے چاہنے والے، کوئی ہائے نہیں کہتا۔ 1400 سال گزر گئے، خدا کی قسم اگر آقا حسین کا نام لیتا ہوا کسی کا بیٹا مر جائے تو وہ ماں باپ کہتے اب ہائے کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج 1400 سال کے بعد آپ رو رہے ہیں، روئیں گے اور روئیں گے۔ اور بتا دوں، بڑی کم مدت کا مسافر ہے، صرف 17 دن کا بیاہا دولہا ہے، اس دولہے کا باپ بھی نہیں ہے، صرف اس کی ماں ہے۔ انسانیت کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ایسے بیٹے کو نہ اس کی ماں سے جدا کرنا چاہیے نہ اس کی بیوی سے۔ اس لیے حسین نے یہ کہہ دیا، جا چلا جا، جا چلا جا، اپنی بڑھیا ماں کے پاس جا، بڑھیا ماں کی خدمت کر، ثواب سے محروم نہیں ہوگا، تیرے ارادے نے تجھے شہید بنا دیا۔ یہ میرے جملے ہیں، ورنہ بھیجتے نہیں امام۔ پلٹ کے چلا آیا حکم امام سے، ماں کے پاس آیا، ماں نے بیٹے کو دیکھا، سراپا دیکھ کے کہتی کیوں آیا؟ جس کو زندگی گزارنی تھی اس نے دامن پکڑ لیا، اس نے دامن پکڑ لیا، کدھر جاتا ہے؟ مرنے لگا، اگر مرنا تھا تو مجھے کیوں لایا؟ اب دیکھیے دوہری بات ہے نا، بیوی شریک حیات روکتی ہے، ماں جس نے پالا ہے کہتی جا۔ اور اس جانے والے نے پھر یہ کیا کہ چلا ضرور، پھر امام کے پاس اکیلا آیا، بیوی کو تھوڑی دور چھوڑا۔ جب امام نے دیکھا تو یہ فرمایا کیوں آیا؟ بھیجا تھا نا، جا تیری ماں کی خدمت کر۔ اب رونے لگا، آقا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، وہ کہتی ہے معاف نہیں کروں گے، رسول کا بیٹا نہ رہے اور میرا لال رہے۔ اب بتاؤ یہ جذبات کہیں کے جذبات ہوتے ہیں؟ جب ماں کے ان جذبات کو سن لیا اس بیوی نے، نہ ٹھہر سکی، قدم نہ رک سکے، روکنے کے باوجود چلی گئی آگے جا کے کہنے لگی میرے سرتاج، میرے سر کی زینت، جا میں بھی نہیں روکتی، مگر کچھ عہد تو کر لے، امام کے پاس کچھ وعدہ تو کر لے۔ امام نے نظر اٹھا کے دیکھا، اس نے بھی دیکھا، آقا یہ کچھ وعدہ کرانی چاہتی ہے۔ اب کیا وعدہ ہے؟ کہا 2 وعدے ہیں، شہادت کے بعد بھولے نہیں۔ کہا کر یہ وعدہ؟ کہا وعدہ ہے میرے مولا، نہیں بھولوں گا۔ کہا دوسری کیا چیز؟ کہا اتنا کر دیجیے آقا اپنے اہل حرم میں ملا لے۔ بس ازادارو مجھے نہیں معلوم، نہیں کچھ کہنا چاہتا، قسم ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو میرے دل کا شک نہ جاتا۔ چلا گیا بیٹا، مختصر کر دوں یہ وہم ہے، چلا گیا،
شہید ہو گیا، سر کاٹ کے ماں کی طرف پھینکا گیا۔ میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ماں اپنے لال کے کٹے سر کو پھر پھینک دے۔ بولو، ماں کی ممتا یہ کہہ رہی ہے، لیکن تاریخ میں یہ لکھا کہ وہاں کی ماں نے اپنے لال کا سر پھینک دیا دشمن کی طرف۔ اے وحد کی ماں، کہیں دنیا کی ماؤں کی محبت پر کوئی نشان تو نہیں لگا رہی ہے؟ کہا نہیں، تو نہ سمجھ ہے، نہ سمجھ ہے۔ ارے اگر حسین کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کبھی سر نہ پھینکتی، یہ سر پھینک کے ماں کی محبت پر ایک مہر لگاتی ہوں۔ اے فاطمہ، تیرے لال کی محبت ہے جو اپنے لال کا سر پھینک رہی ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ جزا دے گا، اللہ جزا دے گا میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے ہمسنوں کو، کیونکہ خدا جس چیز کو نہیں بھولتا وہ یہ چیز ہے۔ مجھے عرض کرنا تھا کہ قربانیاں خدا کبھی بھولتا نہیں۔ انشاءاللہ میں یہاں بتاؤں گا آپ کو ایک قربانی دی ماں نے یہ کردار پیش کیا کہ آپ لال کی محبت فاطمہ کے لال کے مقابلے میں کچھ نہ رکھنا۔ ماں اپنی ممتا کو حسین کی ماں کی محبت میں ڈبو دی، اور یہی کیا ماں نے لال کا سر بھی کچھ کہتا پھینک دیا۔ پھر کبھی لینے گئی نہیں، کسی تاریخ نے نہیں لکھا لینے گئی۔ اب یہ میری اپنی بات ہے اور ختم و دعا۔ شہداء جتنے تھے سب کے سر اٹھائے گئے، نو کے نیزہ پر سب کے سر اٹھا کے لے جائے گئے۔ وحد کی بیوی شہیدہ ہو گئی، قتل کر دی گئی، اب بیوی ہے نہیں، لیکن ماں تو ہے نا، ماں قیدیوں میں رہی ہوگی نا۔ خدا را کبھی تم نے سنا کسی سے کہ اس ماں نے رو رو کے کہا ہو ہائے میرے لال؟ کبھی سنا؟ تو اگر چند دن کی ساتھی ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کی یاد حسین کے لیے بھول جائے، بس جملہ خالی کہنے کے لیے لایا ہوں، دل کی گہرائیوں میں اتار کے رونا۔ اگر بڑھیا ماں اپنے لال کی یاد حسین کے لیے بھول جائے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسین کی بہن زینب وہ اپنے لالوں کو حسین کے لیے نہ بھولیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زینب نے بھی کہیں اپنے لال کا نام نہ لیا۔ اے مادر وحی، تو غیر ہو کے یہ کردار پیش کر سکتی ہے تو ہم گھر والے ہو کر جب تک رہیں گے حسین حسین کہتے رہیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ تو انہوں نے ان رونے والی آنکھوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمانا۔ پالنے والے تو ان رونے والوں کو، عزاداروں کو ہر جگہ محفوظ رکھنا۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ تیرے بندے حسین کا صدقہ، تیرے حبیب پیغمبر اسلام کا صدقہ، تیری کنیز فاطمہ زہرا کا صدقہ ہر بلا دور کرنا تاکہ یہ عزا کرے، ان کو حلال روزیاں دینا تاکہ تیرے حسین کے عزادار رہیں، انہیں بیماریوں سے اچھا رکھنا تاکہ تیرے حسین کی عزاداری کریں، ان کی گودیاں اس لیے بھرنا تاکہ عزادار پیدا ہوتے رہیں۔
عزادار پیدا ہوتے رہے. بس عزاداروں، اسی کے ساتھ ساتھ اتنا چاہتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں بس اتنا کہہ لوں کہ کہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم نہیں کہتے وہ بھی یہ جانا کرتے ہیں. معبود ان ساری چیزوں کو پورا فرما دے. آمین سب پر آمین.